بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج جو مضمون میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں اس کا عنوان ہے عید الاضحیٰ اور ہماری ذمہ داریاں۔ تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ عید الاضحیٰ اسلامی تقویم کی ایک اہم اور مبارک عید ہے جو ہر سال 10 ذی الحجہ کو منائی جاتی ہے۔ یہ دن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی اور اللہ تعالیٰ کے حکم پر ان کے لیے مثالی اطاعت اور فرمانبرداری کی یادگار ہے۔ یہ عید ہمیں اظہار، قربانی، اخلاص اور تقوی کا درس دیتی ہے۔ عید الاضحیٰ صرف جانور قربان کرنے کا نام نہیں بلکہ یہ ایک جذبہ ہے اللہ کے حکم کی مکمل اطاعت کا، اپنی خواہشات کو قربان کرنے کا اور دوسروں کے لیے اظہار کرنے کا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا خواب۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب خواب میں اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو قربان کرنے کا حکم پایا تو بغیر کسی پس و پیش کے اللہ کے حکم کو قبول کیا۔ ان کی یہ ادا رب کو اتنی پسند آئی کہ قیامت تک کے لیے اسے عبادت کا درجہ دے دیا گیا۔ بقول علامہ اقبال کہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھلائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تو اپنے خواب کو سچ کر دکھایا ہی، لیکن حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بھی اپنا سر تسلیم خم کر دیا اور ثابت کر دیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے تیار ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری کیا ذمہ داریاں ہیں عید الاضحیٰ کے موقع پر۔ عید الاضحیٰ کے موقع پر مسلمانوں پر کئی طرح کی ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں جو کہ فردی، سماجی اور دینی لحاظ سے نہایت اہم ہیں۔ سب سے پہلی جو ہماری ذمہ داری ہے وہ یہ ہے کہ قربانی ہمیشہ خالص نیت سے کرنی چاہیے۔ قربانی کا مقصد دکھاوا یا نمود و نمائش نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی رضا ہے۔ قرآن میں واضح طور پر یہ فرما دیا گیا ہے کہ اللہ کے ہاں نہ گوشت پہنچتا ہے نہ خون بلکہ تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ کوشش ہونی چاہیے کہ جو قربانی کا جانور ہے وہ بے عیب ہو، یعنی قربانی کے جانور میں عیب نہ ہو، کوئی نقص نہ ہو، عمر مکمل ہو اور وہ شرعی معیار پر پورا اترتا ہو۔ یہ ہماری اخلاص کی علامت ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی راہ میں جب کوئی چیز پیش کر رہے ہوں تو وہ بالکل بے عیب ہو اور ہر طرح کے نقص سے اور عیب سے پاک ہو۔ اس کے علاوہ صفائی اور ماحول کو بھی صاف ستھرا رکھنا ضروری ہے۔ قربانی کے بعد جگہ کی صفائی، علائشوں کے صحیح طریقے سے تلفی اور ماحول کو پاکیزہ رکھنا بھی ہماری اخلاقی اور شہری ذمہ داری ہے۔ یعنی عموماً یہ دیکھا گیا ہے کہ لوگ قربانی تو کر لیتے ہیں لیکن اس کے بعد جگہ جگہ اس کی علائشیں جو ہیں وہ ہم پھینک دیتے ہیں جو کہ غلط ہے اور اس سے ہمیں بچنا چاہیے کیونکہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ماحول کو بھی صاف ستھرا رکھیں۔ اس کے علاوہ ہماری ذمہ داری ہے کہ غربا مساکین کو بھی اس میں شامل کیا جائے۔ یعنی قربانی کی جب گوشت ہوتا ہے تو اس کے 3 حصوں میں اس کو تقسیم کرنا سنت ہے۔ ایک حصہ اپنے لیے، ایک حصہ رشتہ داروں کے لیے اور ایک حصہ غریبوں کے لیے۔ اس سے معاشرتی ہمدردی اور بھائی چارے کو فروغ ملتا ہے اور آپس میں محبت پیدا ہوتی ہے۔ ہماری یہ بھی کوشش ہونی چاہیے کہ ایام تشریق جو ہیں یعنی حج کے جو ایام ہیں اس میں ہم تکبیرات کو پڑھتے رہیں۔ اور تکبیرات کیا ہیں؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر ولہ الحمد۔ یعنی 13 ذی الحجہ تک جو ہے عید الاضحیٰ کے بعد سے 13 ذی الحجہ تک نماز کے بعد بلند آواز سے تکبیر کہنا یہ سنت موقدہ ہے اور یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی بڑائی، عظمت اور کبریائی کو بیان کرتے رہیں۔ اس کے علاوہ ہماری ذمہ داری یہ بھی ہے کہ ہم خوش اخلاقی اور صلہ رحمی کا مظاہرہ کریں، تنگ دل نہ بنیں۔ عید کے موقع پر رشتہ داروں، پڑوسیوں اور دوستوں کے ساتھ حسن سلوک، ملاقات اور خوشی خوشی گوشت بانٹنا بھی ضروری ہے۔ یعنی ہم نے خوش اخلاقی کا مظاہرہ بھی کرنا ہے اور ہم نے صلہ رحمی بھی کرنی ہے، یعنی اپنے رشتہ داروں کو، اپنے دوستوں کو، احبابوں کو، سب کو جو ہے ہم نے اس میں شامل کرنا ہے اور خوشی سے اس کام کو، اس فریضے کو سر انجام دینا بھی ہماری اخلاقی ذمہ داری ہے۔ نتیجہ اس کا یہ ہے کہ عید الاضحیٰ صرف ایک تہوار نہیں ہے بلکہ یہ ایمان، تقویٰ، اثار اور اطاعت کا پیغام ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اس دن کو محض رسم و رواج تک محدود نہ رکھیں بلکہ اس کے اصل مقاصد کو سمجھ کر اپنی زندگیوں میں نافذ کریں۔ اگر ہم اپنی ذمہ داریاں بخوبی نبھائیں گے تو یہ عید صرف ہماری نہیں بلکہ پورے معاشرے کے لیے خوشیوں کا پیغام بن سکتی ہے۔ تو جناب یہ تھا عید الاضحیٰ کا پیغام، عید الاضحیٰ کا مقصد اور ہماری ذمہ داریاں۔
اس پر مضمون امید ہے کہ آپ کو پسند آیا ہوگا، اور اگر پسند آیا ہو تو پلیز لائک کیجیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ اگلی ویڈیو کے ساتھ بہت جلد پھر حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔